السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مسئلہ ذہن میں یاد رکھیے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نیت باندھنے کے بعد، یہ عام طور پر ہوتا ہے تمام لوگوں کے ساتھ ہے تقریباً، الا یہ کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو اللہ کے قرب کو حاصل کر لیا ہو، اس شخص کو شاید نہ ہو، لیکن بالعموم یہ اس طریقے پر ایک بات آتی ہے کہ جب آپ نیت باندھ کر نماز میں کھڑے ہوں گے تو آپ کا ذہن خیالات سے بھر جاتا ہے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، عجیب عجیب طریقے کی باتیں ذہن میں آتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر یہ خیالات بالقصد آ رہے ہوں، عمدن ہو، جان بوجھ کر اگر آ رہے ہوں، ہم نماز میں کھڑے ہوئے اور جان بوجھ کر کے طرح طرح کی بات سوچ رہے ہیں، تو یہ تو نماز کے خلاف ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کو کھڑے ہو اور غیر اللہ کی طرف آپ کا دھیان جائے، وہ بھی بالقصد۔ یہ نماز کے لیے جائز نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو نماز میں نیت باندھا اور کھڑے ہونے کے بعد بلا ارادہ، بغیر کسی قصد کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے گمان پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی دکان کا خیال آ رہا ہے، کبھی مکان کا خیال آ رہا ہے، کبھی کسی چیز کا خیال آ رہا ہے، تو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کے عمل کا دار و مدار یہ نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ صدق دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کو کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کا دل چاہے جس کی طرف بغیر ارادے کے چلا جائے، اس سے کوئی فرق آپ کی نماز پر نہیں پڑے گا۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ نماز میں جو خیالات آتے ہیں، اس کو ختم کرنے کا جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے علاوہ اوقات میں ذکر اللہ کی کثرت کی جائے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اگر اللہ کا ذکر آپ کے دل کے اندر رچ جائے، بس جائے، اللہ کے محبت کا غلبہ آپ کے دل کے اندر اتر جائے، تو پھر آپ کو صرف اللہ کا خیال نماز میں آئے گا، غیر اللہ کا خیال نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اگر خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں نماز کے اندر، تو نماز کے اندر ذرہ برابر خیالات آنے سے فساد برپا نہیں ہوتا، نماز کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی۔ اگر بلا ارادہ ہے، بغیر کسی قصد کے تب، لیکن کسی ارادے اور قصد کے ساتھ ہو، تب پھر آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا جس کے اندر یہ تمام باتیں آ جاتی ہے، تمام اشکالات اور اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب تم اللہ کی عبادت کو کھڑے ہو جاؤ تو بہتر یہ ہے کہ تم سوچو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ کے ذہن اور آپ کے خیالات میں یہ بات ہوں گے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ غیر اللہ کی طرف آپ کا دل جائے گا نہیں، صرف اللہ کی طرف جائے گا۔ تو یہ خیالات پیدا کرے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر شخص اللہ کو دیکھ لے نماز میں کھڑے ہو کر، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ کم سے کم یہ محسوس نہ کر سکو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو اتنا تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیالات بھی پیدا ہو گئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے یہ خیال دل میں پیدا ہوگا تو اب بات صاف ہو جائے گی کہ اب غیر اللہ کو نہ ہم دیکھ رہے ہیں، نہ غیر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اگر نماز میں خیالات برپا ہو بھی گئے اور اس میں آپ کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے، تو آپ کی نماز میں کوئی فساد برپا نہیں ہوگا، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ بس اس ارادے سے نماز پڑھیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، دونوں میں سے جو صورت پیدا ہو جائے آپ کی نماز کے تکمیل کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی نماز کو قبول فرمائے۔